اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج کا خطبہ جمعہ بھی میرے سامعین کرام گزشتہ خطبہ جمعہ کا تسلسل ہے۔ خاکسار نے گزشتہ جمعہ میں از روئے قرآن کریم ثابت کیا تھا کہ اگر ہم اصطلاح خاتم النبیین کے یہ معنی کریں گے کہ نبیوں کو ختم کرنے والا، تو اس سے دو فسادات لازم پیدا ہو جاتے ہیں۔ اولاً یہ کہ قرآن کریم میں خود تضاد پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت مانگنے کی دعا سکھائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت مانگنے کی دعا سکھائی ہے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سیدھے راستے کی دعا کی ہدایت مانگنے کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت مانگنے کی دعا تو سکھائے، لیکن ہمیں سیدھے راستے کی طرف دعا مانگنے کے باوجود ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نہ دے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے سیدھے راستے کی طرف دعا مانگنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنے کلام میں بتلایا ہے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے گزشتہ انبیاء کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت بخش کر انہیں نبی بنایا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ان هو الا ذکر للعالمین۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی نسلوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے فضیلت بخشی اور انہیں چن لیا، اور صراط مستقیم کی طرف ہم نے انہیں ہدایت دی تھی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ شرک کر بیٹھتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے جو وہ کرتے رہتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، پس اگر یہ لوگ اس نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کو ایسے لوگوں کے سپرد کیا ہے جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، پس تو بھی ان کی ہدایت کی پیروی کر۔ تو انہیں کہہ دے کہ میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو صرف تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کبھی نہیں کیا کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت مانگنے کی دعا سکھائی ہے تو وہ سیدھے راستے کی طرف ہمیں ہدایت بھی ضرور بخشتا ہے، اور پھر سیدھے راستہ کی طرف ہدایت دے کر ہم میں سے اگر وہ کسی کو چاہے گا تو نبوت بھی بخش دے گا۔ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ ہی میں سیدھے راستے کے متعلق بھی وضاحت فرما دی ہے کہ یہ راستہ کن لوگوں کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر میں نے انعام و اکرام فرمائے تھے، یعنی یہ منعم علیہ کا راستہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ صراط الذین انعمت علیہم کی وضاحت سورۃ النساء کی آیات نمبر 70 اور 71 میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں، اور جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے، وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ اچھے رفیق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ سب امور کو بہتر جانتا ہے۔ ان آیات سے ثابت ہو گیا کہ منعم علیہ گروہ میں دیگر انعامات کے ساتھ ساتھ نبوت کا انعام بھی شامل ہے، اور یہی سب سے بڑا روحانی انعام اور یہی سب سے بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور بعض لا علم مولویوں نے نبوت کو بند کرنے کے لیے جو اہدنا الصراط المستقیم کی آیت کے متعلق بعض شبہات پھیلا رکھے ہیں، خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ان شبہات کو بھی مکمل طور پر غلط اور قطعی طور پر بے بنیاد ثابت کیا تھا۔ سامعین کرام، امت محمدیہ میں انبیاء اور رسل کے اس سلسلہ جاریہ کا سورۃ فاتحہ، النساء اور الانعام کے علاوہ بعض دیگر قرآنی آیات میں بھی ذکر ملتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 76 میں فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور گہری نظر رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطبین کا ذکر ہے، نہ کہ پہلی امتوں کے افراد کا ذکر۔ یہ جو ابھی میں نے آیت کریمہ سورۃ الحج کی 76 میں نے آیت پڑھی ہے، اس سے پہلے
ان لوگوں کا ذکر ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطب تھے، نہ کہ پہلی امتوں کا ذکر۔ امت محمدیہ میں اگر آیت خاتم النبیین سے مراد نبوت و رسالت کا مطلق خاتمہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرشتوں کے ساتھ انسانوں کے بطور رسول منتخب کرنے کا ذکر کبھی نہ فرماتا۔ یہ آیت بھی اس حقیقت پر قطعی دلیل ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانہ نبوت میں بھی بوقت ضرورت اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں بعض افراد کا بطور رسول انتخاب فرماتا رہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ المومن کی آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ وہ بلند درجات والا صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے امر سے روح کو اتارتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ آیت خاتم النبیین کے باوجود اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو اپنی ملاقات کے دن سے ڈرانے کے لیے اپنے بعض بندوں پر اپنا کلام نازل فرمانا کیا انبیاء و رسل کے سلسلہ جاریہ کی خبر نہیں دیتا ہے؟ بالکل دیتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے ابنائے آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس آیت میں نصیحت نہیں فرمائی سامعین کرام کہ اے ابنائے آدم، جب میں تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجوں تو تم کسی بھی رسول کا انکار نہ کرنا۔ بعض لوگ اس آیت کریمہ کو سورۃ البقرہ میں بیان فرمودہ قصہ آدم سے ملا کر غلط طور پر اس کی آیت نمبر 39 سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت یعنی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 میں متذکرہ اولاد آدم سے مراد نزول قرآن سے پہلے کی اولاد آدم ہے، نہ کہ مراد نزول قرآن کے بعد کی یعنی موجودہ اولاد آدم۔ خاکسار یہاں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 39 میں بھی قیامت تک کے لیے اولاد آدم مخاطب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا اس میں سے تم سب کے سب نکل جاؤ، پس جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ کوئی غم کریں گے۔ یہ آیت انسانوں کے ساتھ الہی معاہدہ یعنی ڈیوائن کوویننٹ کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور میرا 28 دسمبر 2012 کا خطبہ جمعہ اسی الہی معاہدے کے بارے میں ہے۔ اسی معاہدے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ زمین پر اتارے گئے تھے، اور اس آیت میں قیامت تک کی اولاد آدم سامعین کرام مخاطب ہے۔
اور سورت آراف کی آیت نمبر 36 بھی الہی معاہدہ سے متعلقہ ہے، اس میں بھی قیامت تک کی اولاد آدم مخاطب ہے۔ سامعین کرام، اگر سورت الاعراف کی آیت نمبر 36 میں مذکورہ اولاد آدم سے نزول قرآن سے پہلے کی اولاد آدم مراد لیں تو پھر ہمارے ایسے استدلال کو بذات خود قرآن کریم ہی غلط ٹھہرا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر سورت البقرہ کی اسی آیت نمبر 36 سے پہلے کی دو آیات نمبر 37 اور 28 کو لیتے ہیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے ایک ایسا لباس پیدا کیا ہے جو تمہاری چھپانے والی جگہوں کو چھپاتا ہے اور زینت ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے احکام سے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اے آدم کے بیٹو، شیطان تم کو بہکا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا۔ ان دونوں سے ان کا لباس اس نے چھین لیا تھا تاکہ ان پر ان کی چھپانے والی چیزیں ظاہر کر دے۔ وہ اور اس کا قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو کافروں کا دوست بنایا ہے۔ ان متذکرہ بالا آیات میں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو جو احکامات دیے ہیں اور جو نصائح فرمائی ہیں، کیا یہ نصائح اور احکامات صرف نزول قرآن سے پہلے والی اولاد آدم کے لیے تھے؟ یہ ایک سوال ہے۔ میں جواباً عرض کرتا ہوں، ہرگز نہیں۔ ایک عام سادہ سا انسان بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہ احکامات اور نصائح نزول قرآن کریم کے بعد قیامت تک ہر زمانے کی اولاد آدم کے لیے ہیں۔ وہ اولاد آدم جو نزول قرآن سے پہلے فوت ہو چکی ہے، وہ ان آیات میں مخاطب کیسی ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، اس سے مراد نزول قرآن کے بعد ہر زمانے کی اولاد آدم ہے۔ جب سورت آراف کی آیات نمبر 27 اور 28 میں نزول قرآن کے بعد کی ہر زمانہ کی اولاد آدم مخاطب ہے، تو پھر اسی سورت آراف کی آیت نمبر 36 میں نزول قرآن کے بعد کی ہر زمانے کی اولاد آدم مراد کیوں نہیں ہو سکتی؟ مزید برآں، چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو اپنے اپنے زمانوں میں جو خاص تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی، وہ چونکہ قرآن پاک میں بھی کسی نہ کسی رنگ میں موجود ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی عمومی تعلیم کی مخاطب ہر زمانے کی اولاد آدم ہے۔ لہٰذا اس طرح یہ قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ سورت آراف کی آیت نمبر 36 میں بطور خاص نزول قرآن کریم کے بعد کی اولاد آدم مخاطب ہے۔
اور انہیں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اے آدم کے بیٹو، کہ اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجے جائیں اس طرح کہ وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں اور اصلاح کریں تو ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہمارے ناسمجھ بھائی جو نبوت کو ختم کرتے پھر رہے ہیں، کیا میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا تم لوگوں نے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 پر کبھی غور نہیں کیا؟ یہ آیت تو اجرائے نبوت و رسالت کی خبر دے رہی ہے، اور آپ لا علمی میں نبوت اور رسالت کے آگے بند باندھتے پھر رہے ہیں۔ دوستو، ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے۔ قرآن کریم کی مذکورہ آیات کی روشنی میں یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ روحانی انعامات کا سلسلہ بشمول نبوت و رسالت امت محمدیہ میں جاری و ساری ہے۔ نبوت و رسالت تو رحمت خداوندی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور اپنے فضل سے کیوں کر محروم کر سکتا ہے۔ ہر وہ مسلمان جس کے دل میں تقوی ہے، اور وہ جو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کامل کتاب سمجھتا ہے اور اسے فرقان یعنی سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا گردانتا ہے، وہ قرآنی تعلیم سے بغاوت کر کے ختم نبوت یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد نبوت و رسالت ایک ایسی عظیم و شان نعمت کے خاتمہ کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامعین کرام جسمانی ابوت کی نفی فرمائی ہے۔ اب میں جو آیت ختم النبیین ہے اس کو سورۃ الکوثر کے ساتھ ملا کر کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی ابوت کی نفی فرمائی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور ختم النبیین ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی ابوت کی نفی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اور خاتم النبیین ہونے سے کیا تعلق ہے؟ مسلمانوں میں بعض لوگ ختم النبیین کے معنی آئندہ نبیوں کو ختم کرنے والا کرتے ہیں، لیکن یہ معنی کسی طرح بھی شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شان اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جسمانی اولاد اور اس کا تسلسل اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت کاملہ کے تحت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی اولاد کی نفی فرمائی ہے۔ اگر خاتم النبیین کے معنی ہر قسم کے نبیوں کو ختم کرنے والا کر لیے جائیں تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی اولاد کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اولاد کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایسے معنی محال بے بداحت قرآن کریم کی نصوص سے بینہ سے مخالف پڑے ہوئے ہیں، اور ان میں اس قدر مفاسد ہیں اور اس قدر خرابیاں ہیں کہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص ان سب کو اپنی نظر کے سامنے رکھ کر پھر ان کو بدیہی اور بطلان نہ کہہ سکے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اس سورت کا نزول اس وقت ہوا تھا جب ایک کافر نے کہا تھا کہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ غالباً اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ بھی بولا تھا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا شانیہ کا هو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا دشمن ہی ابتر یعنی بے اولاد رہے گا۔ امت محمدیہ میں آج تک جتنے بھی روحانی لوگ آئے ہیں یا آئندہ آئیں گے وہ سب کے سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں،
اور آپ کے علوم و برکات کے وارث ہیں۔ اس آیت کو جب ہم ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و ختم النبیین کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو ہم پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ختم النبیین کے معنی آئندہ نبیوں کو ختم کرنے والا کریں تو پھر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ٹھہرتے ہیں، حالانکہ یہ وحی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے تھی۔ پس انا اعطینا کل کوثر کے مطابق آپ کو کثرت کے ساتھ روحانی اولاد بخشی گئی ہے، اور اگر ہم یہ اعتقاد نہ رکھیں کہ آپ کو کثرت کے ساتھ روحانی اولاد دی گئی ہے تو پھر ہم اس پیشگوئی کے منکر ٹھہریں گے۔ پس سورت کوثر کو سورت احزاب کے سامنے رکھ کر ان معنوں کے علاوہ کوئی اور معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ سامعین کرام، اگر خاتم النبیین سے نبوت کا دروازہ بند سمجھ لیا جاوے تو نعوذ باللہ اس سے تو انقطاع فیض محمدی لازم آتا ہے، اور اس میں نحوست ہے اور رحمت للعالمین کی شان کی ہتک ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ جو کہا تھا کہ کنتم خیر امو، یہ نعوذ باللہ جھوٹ تھا۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ آئندہ کے واسطے نبوت کا دروازہ ہر طرح سے بند ہے تو پھر یہ امت خیر الامم کی بجائے شر الامم واقعہ ہوگی، اور یہ معنی کسی مسلمان کو کسی قیمت پر قبول نہیں ہوں گے۔ اے برادران اسلام، قرآن مجید میں تخلیق آدم علیہ السلام کا واقعہ کئی جگہوں پر پڑھنے کو ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو زمین پر اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیحت فرمائی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر تم کو پہنچے میری طرف سے ہدایت۔ یہاں ہدن سے انبیاء و رسل اور پیغمبروں کا سلسلہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کس کو علم ہے کہ انسان کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ نفس لگا دیا گیا ہے، یہ غلطیاں بھی کریں گے، ان سے گناہ بھی سرزد ہوں گے، اور یہ سیدھی راہ سے بھٹکیں گے بھی، لہذا انہیں وقتاً فوقتاً میری ہدایت کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک اپنی ہدایت بذریعہ انبیاء و رسل پہنچاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے مختلف قوموں اور گروہوں کی طرف نبی آتے رہے۔ یہ سب علاقائی اور قومی نبی تھے۔ مثلا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان پیغمبروں کو اپنے اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایتیں ملتی رہیں وہ سب جز وقتی ہدایتیں تھیں۔ 15 صدیاں پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر سب نوع انسان کی طرف مبعوث فرمایا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ سبا کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور ہم نے تجھے تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59 میں 159 میں اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تو کہہ دے کہ اے انسانوں، یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کامل شریعت، ایک کامل کتاب قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمائی۔ انبیاء و رسول کا یہ معروف سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور اس وعدہ میں پہلے کبھی تخلف نہیں ہوا، اور نہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اس وعدہ میں کوئی تخلف ہو سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جب کبھی کوئی نبی دنیا میں آیا یا نبی آتا تھا
تو اس نبی کی زندگی میں اس کی قوم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی اور اس کی تکذیب کرتی، لیکن اس کی وفات کے بعد کہنے لگ جاتی کہ اس نبی کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نبی مبعوث نہیں فرمائے گا۔ لہذا بنی نو انسان میں ختم نبوت کی یہ بیماری کوئی نئی بیماری نہیں، بلکہ یہ روحانی بیماری بہت پرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المومن کی آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، اور یوسف اس سے پہلے دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آ چکا ہے، مگر تم جو کچھ وہ تمہارے پاس لایا تھا اس کے بارے میں شک میں ہی رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہنا شروع کیا کہ اللہ اس کے بعد کوئی رسول مبعوث نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ ہر حد سے گزرنے والے اور شبہ کرنے والے کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر میں ایک ضمنی بات کی کسی سے میں کچھ بات کروں گا آپ لوگوں سے، وہ یہ کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 کے سلسلے میں خاکسار نے پہلے جو ترجمہ پڑھا ہے وہ ترجمہ جناب خلیفہ رابع صاحب کا کیا ہوا ترجمہ تھا۔ جناب خلیفہ رابع صاحب نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 کے ترجمہ کے ساتھ ایک نوٹ لکھا ہوا ہے۔ میں اسی نوٹ کے سلسلے میں آپ لوگوں سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام کے پاس اگر خلیفہ رابع صاحب کا لیٹسٹ ترجمہ شدہ قرآن کریم موجود ہو تو وہ اس کے صفحہ نمبر 246 پر سے خلیفہ رابع صاحب کا یہ نوٹ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی سامع کے پاس جناب خلیفہ رابع صاحب کا ترجمہ شدہ قرآن کریم نہ ہو تو وہ قادیانی جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ الاسلام پر جا کر جناب خلیفہ رابع صاحب کی ترجمہ شدہ قرآن کریم کے صفحہ نمبر 246 پر سے یہ نوٹ پڑھ سکتے ہیں۔ میں اب یہ نوٹ پڑھتا ہوں۔ خلیفہ رابع صاحب سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 کے سلسلے میں لکھے گئے اپنے اس نوٹ میں فرماتے ہیں، پہلے تو میں آپ لوگوں کو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 جو ہے اس کا میں ترجمہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابنائے آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ ترجمہ جناب خلیفہ رابع صاحب کا ہے، اور اس ترجمے کے ساتھ ایکسٹرا وہ ایک نوٹ لکھتے ہیں، وہ نوٹ سنیے، میں پڑھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، یہ بنی آدم کو عمومی خطاب ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئیں اور اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائیں تو وہ ان سے روح گردانی نہ کریں۔ اب اپنے نوٹ میں تو خلیفہ رابع صاحب اسی آیت کے سلسلے میں یہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجے تو لوگوں کو ان رسولوں سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 کا جو ترجمہ کر رہے ہیں اور جو اس آیت کے سلسلے میں نوٹ لکھ رہے ہیں وہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن ان کا اللہ تعالیٰ کے فرامین کے سلسلے میں اپنا کیا حال اور اپنا کیا رویہ تھا جناب خلیفہ رابع صاحب کا؟ کیا وہ بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے دیے گئے حکم پر یقین رکھتے تھے؟ میں جواب عرض کرتا ہوں کہ ہرگز نہیں۔ ان خدائی خلیفوں کا یہ حال تھا۔ میں مجبور ہوں بعض اوقات یہ باتیں کہنی پڑتی ہیں،
اگر میں یہ نہ کہوں تو یہ پھر میری وہ تجدید اور اصلاح کیا ہوگی؟ اگر یہ جو لوگ کام کرتے ہیں، یہ کر رہے ہیں یا کر گزرے ہیں، اگر ان کے اوپر میں نہ پوائنٹ آؤٹ کروں تو پھر میرا جو بعثت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. اس لیے میں معذرت کے ساتھ یہ باتیں میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ یہ کیا کیا ہوا پہلے. مثلا ان خدائی خلیفوں کا یہ حال تھا کہ اوروں کو نصیحت خود میاں فضیلت. سامعین کرام، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ خاکسار نے قرآن کریم، حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات اور آپ کی تحریروں کے ساتھ مزین کر کے اپنا موعود ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود ہونے کا مدلل دعویٰ اپریل 1993 میں ان کے آگے رکھا تھا، جن کا یہ ترجمہ ہے میں پڑھا ہے اور جن کا میں نوٹ بھی پڑھا ہے. یعنی قرآن کریم اور حضرت مہدی و مسیح موعود السلام پر نازل ہونے والا الہامی کلام اور حضور اسلام جس کی یہ جماعت ہے، جس کے یہ خلیفے ہیں، ان کی اپنی عبارت حوالہ جات کے ساتھ مزین کر کے میں نے اپنے دعویٰ اپریل 1993 کے شروع میں مدلل دعویٰ خلیفہ رابع صاحب کے آگے رکھا تھا. اگر خلیفہ رابع صاحب کے اندر، دیکھو میں مجبور ہوں، میں کیا کروں، اس کے علاوہ کوئی بات میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. اگر خلیفہ رابع صاحب کے اندر ذرا بھر بھی تقویٰ ہوتا، اور میں نے جب یہ رکھا تھا دعویٰ، اے میرے سید، اے میرے آقا، میرے جو دعوے سے پہلے اوپن ہونے کے سے پہلے وہ جو میرے 3 خطوط ہیں، آپ لوگ پڑھیں ویب سائٹ پہ، وہ تینوں خطوط جو غلامی مسیح الزماں کتاب ہے اس میں بھی وہ شامل ہیں. آپ وہاں پہ میری تحریروں کو پڑھیں، میرے خطوط کو پڑھیں، جگہ جگہ آپ پر یہ دیکھیں گے کہ میں کس طریقے سے ان کو عزت اور ادب کے ساتھ ان کو پکارتا ہوں. اے میرے سید، اے میرے آقا. بلکہ ایک میرا بزرگ تھا، وہ مجھ سے عمر میں تو کافی بڑے تھے، وہ صاحب کا وہ درویش قادیان تھے. آپ خود سمجھ لیں کہ جو بندہ درویش قادیان تھا وہ کتنا متقی اور کتنا ہر بانی جماعت صاحب کی محبت کرنے والا تھا. اس نے جب میرا یہ جو غلام مسیح الزماں کی کتاب پڑھی تو وہ مجھ سے کہتا ہے، یعنی ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ طنز رنگ میں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ غفار صاحب اتنی دفعہ 100 سے زیادہ دفعہ آپ نے اے میرے سید، اے میرے سید کہا ہے. تو میں یہ بات ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو آج کل میرے متعلق کہتے ہیں کہ غفار خلفاء کے متعلق سخت بات کرتا ہے. میں صرف غلط کو اب غلط کہنا شروع ہو گیا ہوں. میں کسی پہ کوئی بدزبانی نہیں کرتا، میں ایک غلط کو اب غلط کہہ رہا ہوں. اس زمانے میں مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں. اس کے باوجود میں نے ان کے نظام جو کہ غیر اسلامی نظام ہے، جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، اس میں اندر شامل ہوتے ہوئے ان لوگوں کی آگے بڑی ادب کے ساتھ، یہ وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم سے آگے پیچھے ہو چکے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ اپنے دعوے کو رکھا اور باتوں کو رکھا کہ جن میں کافی باتوں کو حذف کر دیا گیا، آگے پیچھے کر دیا گیا تھا. اب میں جب کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے یہ غلط کام کیا، یا ان لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ خدائی خلیفے، یا ان کو میں کہتا ہوں غلط ہے، تو اگر میں ان کو غلط نہ کہوں، اگر غلط نہیں تھے یہ، تو آنے والے مسلم موعود، آنے والے ذکی غلام کی بعثت کا پھر مقصد کیا ہوگا؟ اگر یہی ٹھیک تھے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کا کلام پیش گوئی مسلم موعود کے بارے میں نازل کرنا غلط تھا مرزا صاحب پر. اور پھر وہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام، ان کا پھر یہ الہامی پیش گوئی کی کیا وقت تھی؟ جب اللہ سچا ہے اور وہ پیش گوئی مسلم موعود حق ہے اور سچ ہے، اور اللہ نے اپنے برگزیدہ بندے پر یہ اس وقت نازل فرمائی جب اس کا اپنا دعویٰ بحیثیت صرف مجدد ہونے کا تھا، اور پھر خود بانی جماعت علیہ السلام نے اس ذکی غلام کو مسلم موعود قرار دیا. مسلم موعود مینس کہ مجدد موعود. اگر یہ سب سچ ہے تو پھر یہ جو آج کل خلیفے ہیں یا جو بھی ہیں، میں کیا کہوں، یہ پھر ان کا کانٹریڈکشن پیدا ہو چکی ہے. جو اللہ نے کہا، جو میرا صاحب سام فرما رہے ہیں، اور میرا صاحب پر نازل ہونے والا کلام فرما رہا ہے اللہ کا، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. اور یہ جو خلفاء ہیں 1914 کے بعد بطور خاص یہ جو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب ان سے الٹ ہے. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، یا تو اللہ کو غلط قرار دے دیں، نعوذ باللہ، میرا صاحب کے کلام کو غلط قرار دے دیں، یا میرا صاحب کی تحریروں کو غلط قرار دے دیں، اور اپنی میرا صاحب سے دامن الگ کر لیں اور ان خلفاء سے وابستہ ہو جائیں، یا پھر اللہ اور اس کے رسول
حضرت مرزا صاحب وسلم اور اس کے پاک کلام جو ان پر نازل ہوا اور ان کی اپنی تحریریں ان کو پکڑ لیں، اور پھر آپ کو ان خلیفوں کی غلط باتوں سے علیحدہ ہونا پڑے گا۔ میں اپنی بات کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ اگر خلیفہ رابع صاحب کے اندر ذرہ برابر بھی تقویٰ ہوتا اور وہ نیک نیت ہوتے، اگر ان کا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 میں دیے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم پر یقین ہوتا، اور اسی آیت کے ترجمہ کے ساتھ لکھے گئے اپنے نوٹ پر اگر ان کا دلی ایمان ہوتا، تو پھر ان کا فرض مرض بھی یہ تھا کہ یا تو وہ خاکسار کے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزماں کو بذریعہ دلیل جھٹلاتے، اور یا پھر خاکسار کے مئو ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کے سچے دعویٰ کو قبول بھی فرماتے اور اس کا جماعت احمدیہ میں اعلان بھی کرتے، اور احمدیوں کو بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں جس ذکی غلام کی بشارت دی تھی، وہ مئو ذکی غلام جماعت احمدیہ میں اپنی نشانیوں کے ساتھ نزول فرما چکا ہے۔ لیکن برخلاف اس کے جناب خلیفہ رابع صاحب خلافت کی گدی پر بیٹھ کر اس عجز کے خلاف سیاستیں اور سازشیں کرتے رہے۔ میں ثابت کر کے دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، یہ سب سیاستیں اور سازشیں تھیں، اور آج ثبوت ہے میرے پاس ان کا۔ حضرت مہدی و مسیح موسم کا مئو ذکی غلام اپنے مدلل اور قطعی دعوے کے ساتھ ان کے آگے کھڑا تھا، لیکن انہوں نے الہی رضا کے برخلاف مغلیہ خاندان میں سے اپنا جانشین ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ یہ سچی باتیں ہیں۔ کیا یہ خلیفہ رابع صاحب کا تقویٰ تھا؟ کیا یہ خلیفہ رابع صاحب کا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 میں دیے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری تھی یا کہ نافرمانی تھی؟ کیا وہ اپنے اس رویہ سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 کے سلسلے میں لکھے گئے اپنے نوٹ کی تعظیم کر رہے تھے یا کہ تذلیل کر رہے تھے؟ اس قسم کے لوگ جن کے اپنے قول اور فعل میں اتنا تضاد ہو، کیا ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ خلیفے بنایا کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد سے لے کر بلائے دمشق موجودہ بلائے دمشق بھی، اب یہ میں کہتا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کو اللہ کہہ رہا تھا۔ اللہ نے 9 اپریل 1907 کو حضرت بانی جماعت الاسلام پر یہ الہام نازل فرمایا، بلائے دمشق۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بہت تفصیل چاہیے، تو ضمن میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد سے لے کر بلائے دمشق کے موجودہ سربراہ تک ان سب کا احمدیوں کے آگے یہ کہنا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، دنیا مذہب کا سب سے بڑا تاریخی جھوٹ ہے۔ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے وہ ہوتے ہیں جن کا مسجدوں میں بیٹھ کر اپنے تنخواہ دار ملازموں کے ذریعے انتخاب نہیں ہوا کرتا۔ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ یہ عاجز آپ کے سامنے کھڑا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور مئو ذکی غلام مسیح الزماں چنا اور کھڑا کیا۔ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے حضرت مرزا غلام علیہ السلام تھے، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم اور نوح علیہ السلام سب خدا کے بنائے ہوئے خلیفے تھے۔ ان سب کو ان کی قوموں نے نہیں چنا تھا، اور نہ ہی ان سب کا مسجدوں میں دروازے بند کر کے انتخاب ہوا تھا، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے تھے۔ خدا کے بنائے ہوئے ان سب خلیفوں کو ان کی قوموں نے نہ صرف ریجیکٹ کیا، بلکہ ان سب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ لیکن خدا کے بنائے ہوئے یہ سارے خلیفے اپنے اپنے وقتوں میں منشا اور رضائے الہی کے مطابق فتح مند اور کامیاب ہوئے، اور ان کی طاقتور قومیں بھی ان کو ناکام نہ کر سکیں۔ انشاءاللہ آج بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب میں دوبارہ خلیفہ رابع صاحب کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں جس خوش نصیب انسان کو مئو ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کی خلط پناہی تھی، وہ تو یہ موعود خلط پہنے اپنے دعوے کے ساتھ جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے کھڑا تھا۔ لیکن خلیفہ رابع صاحب کو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا، لیکن دریں صورت وہ خدا کے بنائے ہوئے اس مئو ذکی غلام مسیح الزماں سے اتنا مرعوب ہو چکے تھے کہ انہیں خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ سے آنکھیں ملانے کی جرت نہ ہو سکی۔
جماعت احمدیہ میں پیش گوئی مسلم موت کے سلسلے میں اتنا بڑا سچ ظاہر ہونے کے بعد بھی انہوں نے توبہ نہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگی، بلکہ پیش ہوئی مسلم موت پر اپنا استحقاق جماتے ہوئے خود بھی اور احمدیوں سے بھی یہ درخواستیں کرنی شروع کر دیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ موت وجود بنا دے۔ اب سوال یہ ہے کہ خلیفہ رابع صاحب کو خدا کا بنایا ہوا وجود کیوں پسند نہیں تھا؟ خلیفہ رابع صاحب 6 اکتوبر 2000 کے خطبہ جمعہ میں اس ضمن میں فرماتے ہیں، میرے لیے میری آزانہ درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں، خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور فرمایا یہ وعدہ ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعائیں کریں۔ اس کا حوالہ ہے الفضل انٹرنیشنل، مورخہ 6 اکتوبر 2000 تا 12 اکتوبر 2000۔ سامعین کرام، کیا یہ عجیب قادیانی خلیفہ نہیں تھا؟ اور کیا یہ قرآن کریم کا عجیب مترجم نہیں تھا، جو نہ صرف قرآن کریم بلکہ اپنے ترجمے کو بھی خاتم میں لانے کے لیے تیار نہیں تھا؟ اور سامعین کرام، یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موعود ذکی غلام کے سلسلہ میں ملہم یعنی حضرت بانی جماعت علیہ السلام سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ اسے یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزمان کو حضور علیہ السلام کی صلح میں سے کھڑا کرے گا۔ خدا کے بنائے ہوئے یہ عجیب خلیفے تھے کہ پیش گوئی مسلم موعود کے ضمن میں سادہ آمدیوں کے آگے یہ جھوٹ 1 صدی تک جھوٹ بولتے رہے۔ میرا چیلنج ہے آج بھی اس خطبہ جمعہ میں دے رہا ہوں جماعت احمدیہ کے خلفاء اور علماء کو، تم موعود ذکی غلام مسیح الزمان کا حضور صاحب کی صلح میں سے تخم میں سے پیدا ہونے کا کوئی الہام میرے آگے پیش کرو، میں تم کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ خلیفہ صاحب یہ جو کہہ رہے تھے اپنی دعا میں، میری آزانہ درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا کرے، خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے۔ اب سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی روحانی ضروریت میں سے جس وجود کو بطور موعود ذکی غلام چنا تھا، وہ خلیفہ رابع صاحب کو کیوں قبول نہیں تھا؟ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اس دعا نے مجھے بہت دردناک بنا دیا ہے۔ سامعین کرام، امر واقعہ یہ تھا کہ دعا نے انہیں دردناک نہیں بنایا تھا، بلکہ جس موعود ذکی غلام کو ان کے والد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے گمنامی کے اندھے کنویں میں پھینک کر اس سے متعلقہ الہامی پیشگوئی پر اپنا قبضہ جمایا تھا، وہ موعود یوسف، وہ موعود مسلح خلیفہ رابع صاحب کے آگے کھڑا تھا، اور خلیفہ رابع صاحب اب شرمندگی اور خوف نے اور خلیفہ رابع صاحب کو شرمندگی اور خوف نے صاحب دردناک بنا دیا تھا، اور وہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا بنے گا۔ یہ بات تھی دردناک کی، ان کے رونے کی۔ سامعین کرام، خطبہ جمعہ کے آخر میں خاکسر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے گزشتہ اور اس خطبہ جمعہ میں قرآن کریم کی آیات کی روح سے اس حقیقت کا کلیتاً اثبات کر دیا ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر ایک رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو بند نہیں کیا کرتا، اور نہ ہی قرآن کریم میں سے ان رحمتوں کا بند ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور ہاں، جو انسان اپنی نالائکیوں کی وجہ سے اس قسم کی رحمتوں اور فضلوں سے محروم رہ جائیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمتوں اور فضلوں کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فہم و فراست بخشے تاکہ وہ اپنی قیمتی عمریں الہی رضا حاصل کرنے میں صرف کریں، نہ کہ اپنی ناسمجھی میں اللہ تعالیٰ کے روحانی انعاموں کے خزانوں کے منہ بند باندھنے کی ناکام اور لغو کوششوں میں صرف کریں۔ آمین۔ قرآن کریم کی روشنی میں نبوت کی حقیقت کا موضوع ختم کر کے آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ تعالی نبوت کے سلسلے میں احادیث اور بزرگان سلف کی آراء کا جائزہ لیں گے۔
میں اسی پہ اپنے خطبے کا اختتام کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.